अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए खालिक़े अर्ज़ो समा तुझे वास्ता है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक का हमें दुनिया के तमाम मसाइब व आलाम से निजात अता फरमा। ए अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत कर और उन्हें आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमा। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। श्रीनगर हमारी मंजिल है और हमारी नजर श्रीनगर पर है। हुकूमत का मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के 1 साल मुकम्मल होने पर यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में कश्मीर शाहराह कहलाने वाली सड़क अब शाहराह श्रीनगर कहलाएगी। वजीर आजम इमरान खान 5 अगस्त को बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। अर्ज़े फ़लस्तीन के बाद खित्ता कश्मीर धरती का मज़लूम तरीन गोशा है। इस सरजमीन पर भारत की दरिंदा सिफत फौज ने इतनी बड़ी तादाद में निहत्ते कश्मीरियों की नस्लकुशी पर मालूम है कि उसकी कोई मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। छोटी सी आबादी को लाखों दरिंदों ने घेर रखा है। उनकी आबादियां वीरान, खेत खलियान और बागात तबाह हाल। इफ़्फ़त माह बेटियों की इस्मतें पामाल और पूरी वादी जन्नत नजीर आज मक्तल की तस्वीर बनी हुई है। 1 लाख के करीब लोग जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। इससे कहीं ज्यादा जख्मी और माजूर हो चुके हैं। हजारों मर्द और खवातीन लापता हैं और हजारों भारतीय अकूबत खानों में जुल्म सितम सह रहे हैं। हजारों दुख्तरानी कश्मीर की इफ़्फ़त पामाल की जा चुकी है। पाकिस्तान इस मसले का अहम फरीक है। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को मिली खुसूसी हैसियत का खात्मा कर दिया गया था। भारतीय हुकूमत की कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का साल मुकम्मल होने पर हुकूमत ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल करार देने का फैसला किया है ताकि गासिबाना इंडियन कब्जे की मजम्मत की जा सके। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया है कि तहरीक आजादी के लिए कश्मीरी लीड करें, हम पीछे खड़े हैं। कश्मीरियों की तर्जुमानी और आवाज दुनिया भर में उठाएंगे। हमारी मंजिल श्रीनगर, हमारी नजर श्रीनगर पर है। श्रीनगर की जामे मस्जिद में नवाफिल अदा करेंगे। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तानी सिफारतकार दुनिया भर में मीडिया पर मसला कश्मीर को उजागर करें। कश्मीरियों की जिद्दोजहदी आजादी के साथ इजहारी यकजहती के लिए इस्लामाबाद की बड़ी शाहराह कश्मीर का नाम बदलकर श्रीनगर शाहराह रख दिया गया है। शाहराह कश्मीर पर लगे तमाम बोर्ड्स पर शाहराह श्रीनगर वाज़ेह लिख दिया गया है। वफाकी वजीर मवासिलात मुराद सईद ने श्रीनगर हाईवे का दौरा किया और जिला कन्वेंशन सेंटर के करीब लगाए गए श्रीनगर हाईवे के बोर्ड की नकाब कुशाई की। श्रीनगर शाहराह का बाकायदा इफ्तिताह 5 अगस्त को वजीर आजम इमरान खान करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मुजफ्फराबाद रवाना हो जाएंगे और आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी और जालिमाना मुहासरे को 1 साल होने को है। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल की मुनासबत से यादगारी टिकट जारी कर दिया गया। वजीर मुवासिलात मुराद सईद कहते हैं, भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर की आवाम पर जुल्म के पहाड़ ढा रही है। मोदी नए दार का हिटलर है। 5 अगस्त को मोदी ने भारत की बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है वो नए दौर का हिटलर है। मोदी का असल चेहरा उनकी जो आरएसएस दहशतगर्द तंजीम है, जिसका मोदी खुद रुकन, जो उनकी दहशतगर्द आर्मी है, उन्होंने किस तरह कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ डाए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूएनजीए में भी कश्मीर का सफीर बनने का उन्होंने ऐलान किया कि मैं दुनिया में कश्मीर का सफीर बनूंगा। कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखा। बेहतरीन अंदाज से कश्मीर का मुकदमा लड़ा और हम भी पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मीडिया, मैं सबसे अपील करता हूं कि 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा कि कश्मीर में जो उन्होंने कर्फ्यू लगाया, जुल्म सितम के पहाड़ डाए। आपने वो 3 साल बच्ची की तस्वीर देखी होगी जो अपने उनके नजरों के सामने दादा को गोली मार के शहीद किया गया। ये इंडिया का असल चेहरा है, इनकी दहशतगर्द फौज का असल चेहरा है। हमने इनको एक्सपोज करना है। हमने अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ खड़ा होना है।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت جو مرضی کر لے، کشمیریوں نے 5 اگست کے اقدام کو مسترد کر دیا۔ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رہے گی اور پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو مرضی فیصلے کر لیں، 5 اگست کشمیریوں نے آپ کے اقدامات کو مسترد کر دیا ہے، کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حق کے خود ارادیت کی جدوجہد جاری رہے گی۔ بھارتی مظالم کے شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک اور مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے عسکری حکام کے ہمراہ LOC سیکٹر چری کوٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر عسکری حکام بھی وفاقی وزراء کے ہمراہ تھے، جہاں میڈیا نمائندوں کو بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں اور شہری علاقوں کو نشانہ بنائے جانے کے شواہد کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ عسکری حکام کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج کی جانب سے کنٹرول لائن پر سرحدی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں، جن کے متاثرین میں خواتین، بچے اور بزرگ افراد بھی شامل ہیں۔ سرحدی خلاف ورزی سے پاکستانی عوام کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے پاک فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے لائن آف کنٹرول پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کی عظمت، ہمت اور جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اپنے ان جدی سپوتوں کی جوانمردی اور بہادری پر فخر کرتی ہے۔ بھارت جو مرضی کر لے، کشمیریوں نے 5 اگست کے اقدام کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کمیشن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مظفرآباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان سے ملاقات کی اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال اور 5 اگست یوم استحصال کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پوری پاکستانی قوم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، مظلوم اور نہتے کشمیریوں کی آواز کو دنیا کے ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ پاکستانی قوم کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے بے مثال مظاہرے پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کا دنیا بھر میں واحد وکیل ہے۔ کشمیریوں نے اپنا مستقبل مملکت خداداد پاکستان سے وابستہ کیا ہوا ہے۔ جدوجہد آزادی میں کشمیری عوام نے جو قربانیاں دیں ان کی عصر حاضر میں مثال نہیں ملتی۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کا اثر ہر چیز پر پڑنے لگا۔ ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ جولائی میں مہنگائی 9.3% تک پہنچ گئی۔ ادارے شماریات نے کرونا اور معاشی عدم استحکام کے ڈسے شہریوں کو بری خبر سناتی۔ ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں جون کے مقابلے جولائی میں 2.50% اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال کے پہلے مہینے جولائی میں مہنگائی 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح 10.2% تھی، جس کے بعد گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ رواں سال جون کے مقابلے میں مالی سال کے پہلے مہینے کے دوران شہری علاقوں میں ٹماٹر 179%، گاڑیوں کا ایندھن 27%، سبزیاں 23.84%، انڈے 10.82%، پیاز 16.61%، مسالے 7.57%، گندم 7.42%، آلو 4.58%، گوشت 3.97%، چینی 3.82%، بیسن 3.07%، سگریٹس 2.88%، چکن 2.6%، ڈیری مصنوعات 1.74%، دودھ 1.37% اور ادویات 1.04% مہنگی ہوئی۔ دیہی علاقوں میں ٹماٹر کی قیمت میں 241.4%، گاڑیوں کے ایندھن میں 29.61%، پیاز کی قیمت میں 25.57%، انڈوں کی قیمت میں 13.84%، گندم کی قیمت میں 1.84%، آلو کی قیمت میں 5.33%، چینی کی قیمت میں 3.67%، چاول کی قیمت میں 2.96%، چکن کی قیمت میں 2.58%، گوشت کی قیمت میں 1.82% اضافہ ہوا۔ کپتان کے کھلاڑیوں کے سندھ حکومت پر لفظی گولہ باری۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں ملک میں وافر گندم موجود ہے، سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی، جس کے بعد صوبے کے عوام مہنگی گندم خریدنے پر مجبور ہیں۔ وزیر غذائی تحفظ فخر امام بولے سندھ حکومت کو گندم جاری کرنے کے لیے 2 خط لکھے، پتہ نہیں سندھ حکومت گندم بحران کیوں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ان دنوں میں جو مارکیٹ میں جو تھوڑی سی جو ایک ڈسٹورشن سی آئی ہے،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت سندھ اپنے حصے کی جو گندم ہے وہ ریلیز نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے پرائسز وہاں پہ سندھ میں بھی سب سے زیادہ ہیں آٹے کی، فالوڈ بائی پنجاب. تو اس چیز کو سمجھنے اور کس طرح حکومت پنجاب کس طرح وہ قیمت کو سپورٹ کیے ہوئے ہے جہاں پہ کہ نسبتاً سستا آٹا مل رہا ہے، وہ کہ اس میں حکومت سبسڈی بھی دے رہی ہے، لیکن سندھ حکومت بالخصوص جو ہے وہ ہمارے ایک ایسا سچویشن اس نے کریٹ کر دی ہے جس سے کہ نہ صرف سندھ کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے، مہنگا آٹا خرید رہے ہیں وہ، اور وہ اس گندم کو ریلیز نہیں کر رہے جو کہ ان کو ریلیز کرنی چاہیے. پنجاب میں فیصلہ یہ کیا اس کی کابینہ نے کہ 1475 پہ ہم ریلیز کریں گے، اور انہوں نے اب تک تقریباً 4 لاکھ ٹن ریلیز کر چکے ہیں، یعنی کہ 1600 سے 18,000 ٹن ڈیلی وہ ریلیز کر رہے ہیں. حکومت سندھ انہوں نے کیا کیا، اور یہ ایکچولی وائٹل ایشو ہے آج میں سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے 3.9 ملین ٹن پروکیورمنٹ ان کی پروڈکشن ہوئی، اور 1.25 ملین ٹن انہوں نے گندم پبلک سیکٹر میں پروکیور کی. پچھلے سال انہوں نے 1 ٹن بھی پروکیور نہیں کی تھی. تو ان کے پاس اس دفعہ جو ذخیرہ ہے پچھلے سال سے نسبتاً بہت زیادہ ہے، اور ان کو فوری طور پر، کیونکہ وہاں تو قیمت 2,000 روپے تک چلی گئی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ سٹیبل کرے. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. غربت کی چکی میں پستے عوام کے سر پر بڑی عید کے بعد بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی. نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا. نان ملے گا 15 کا اور روٹی 12 روپے میں دستیاب ہوگی، وہ بھی کم وزن کے ساتھ. مہنگائی کے ہاتھوں جابلب عوام پر گرا فروش مافیا نے ایک اور قہر ڈھا دیا. بنیادی ضروریات زندگی کی خاطر ترستے عوام کی دسترس سے روٹی بھی باہر کرنے کی منصوبہ بندی کر لی. لاہور، کراچی اور پشاور نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کر دیا. نان کی قیمت 3 روپے بڑھا دی گئی. نان کی نئی قیمت 15 اور روٹی 12 روپے کی ہو گئی. نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی کی قیمت میں اضافے کی وجہ مہنگے پیٹرول اور آنے جانے کے بڑھتے اخراجات کو قرار دے کر اپنی جان چھڑا لی. غربت کے مارے شہری کہتے ہیں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنے والے سفید پوش طبقے کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو چکا ہے. وہ نمائندے کہاں ہیں جنہوں نے ووٹ کے بدلے عوام کو اعلیٰ معیار زندگی دلانے کے خواب دکھائے تھے؟ ملک میں آٹے کی قیمت قابو میں نہیں آئی اور روٹی کی قیمت بھی عوام کے ہاتھ جلانے لگی. پنجاب کے وزیر خوراک نے الزام سندھ سرکار پر لگا دیا. عوام پریشان، تبدیلی سرکار الزام تراشی سے آگے نکلے گی یا یوں ہی 5 سال عوام کا دل جلاتی رہے گی؟ مہنگائی کا سونامی، غریب آدمی کے لیے پیٹ پالنا بھی مشکل ہو چکا ہے. اشیاء ضروریہ کے بڑھنے لگے دام، مہنگائی کے سونامی میں ڈوبنے لگی عوام. مہنگائی کی حدت میں تپتے عوام کی چیخیں تبدیلی کے سونامی کی لہروں سے بلند ہونے لگیں. عید سے پہلے پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک اور دھنیا پودینہ کی قیمتیں ہوا میں اڑتی رہیں. عید گزرتے ہی روٹی 12 روپے اور نان 15 روپے کا ملنے لگا. وفاق کے بعد پنجاب نے بھی سندھ سرکار کو گندم کی قیمت بڑھنے کا ذمہ دار قرار دے دیا. صوبائی وزیر خوراک علیم خان نے گندم کی قیمت بڑھنے کی ذمہ داری سندھ سے گندم کی فراہمی میں بندش قرار دے دیا. عوام بھوکے پیٹ پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی ہے. نوکریوں اور مکان دینے کا وعدہ کر کے حکومت سنبھالنے والی حکومت نے غریب عوام سے 2 وقت کا نوالہ بھی چھین لیا ہے. محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر کراچی میں بارش کی پیش گوئی کر دی. سیلاب کی بھی وارننگ. این ڈی ایم اے نے عملے کو نالوں کی صفائی کا کام مکمل کرنے کے لیے 7 تاریخ کی ڈیڈ لائن دے دی. کراچی والے ہو جائیں خبردار، بادل برسانے والا نیا سسٹم شہر کی فضاؤں میں داخل ہونے والا ہے. 3 روز تک بادل جم کر برسیں گے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. این ڈی ایم اے نے بھی الرٹ جاری کر دیا. این ڈی ایم اے حکام کا کہنا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے نظام کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے. نالوں کی صفائی کا کام بھی کیا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں کراچی کے 38 بڑے نالوں کی صفائی کا کام مکمل کیا جائے گا. کچرا نکالنے کے بعد نالوں کی تہ میں موجود مٹی بھی نکال لی جائے گی. دوسرے مرحلے میں 68 چھوٹے نالوں کی صفائی کا کام شروع کیا جائے گا. صفائی مہم 7 اگست تک مکمل کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے نالوں کی صفائی میں تاخیر ہوئی. تنقید کرنے والوں کو کوئی دوسرا کام نہیں آتا. نالوں کی صفائی بھی ہوئی ہے
2017 میں سندھ حکومت نے خود نالے صاف کیے تھے. یام خان شورو صاحب جب وزیر تھے وہ آپ دیکھ لیں وہ کام ہوا تھا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اتنے بڑے شہر میں اور ہمارا سوریج کے نظام کی شارٹ کمنگ کی وجہ سے یہ نالے سوریج کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں اس وجہ سے ایشوز آتے ہیں. ابھی تک تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے لیکن 125 کروڑ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے سویپ کا. وہ صرف نالوں کی صفائی اس میں نہیں ہو, اس میں ایک چھوٹا پارٹ نالوں کی صفائی کا ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں. نہیں تو وہ سالڈ ویسٹ کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام ہے جس کو تو. کراچی میں نالوں کی صفائی کے کام کا آغاز کر دیا گیا. گجر نالے سمیت شہر کے دیگر چھوٹے بڑے نالوں سے کچرا صاف کیا جا رہا ہے. نالوں کی صفائی FWO کر رہی ہے. شہر قائد میں مونسون بارشوں کے تیسرے اسپیل سے قبل شہر کے نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے. صفائی کے کام کا آغاز شہر کے سب سے بڑے نالے گجر نالے سے کیا گیا ہے جہاں FWO کی جانب سے ہیوی مشینری کے ساتھ نالے سے کچرا نکالا جا رہا ہے. شہریوں نے نالے کی صفائی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انتظامیہ بر وقت نالوں کی صفائی کرے تو شہریوں کو مشکلات سے بچایا جا سکتا ہے. بارشیں جو ہوئی تھی ابھی یہ یہاں علم تھا جیسے کسی نے بند توڑ دیا ہے. یہاں پر یہ پورے علاقے ڈوب چکا تھا, پورا بیڑا غرق سب کا ہو چکا تھا. یہ سارا علاقہ یہ علاقہ آپ یقین کریں یہ پل ہے نا, پل اتنا سا رہ گیا تھا. سب سے پہلے تو عمران خان وزیر اعظم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا اور کراچی میں توجہ دی. تو پھر جو ہے مراد علی شاہ کو بھی ہوش آیا کہ جو کام مجھے کرنا تھا وہ وزیر اعظم کر رہے ہیں, تو پھر ان کی بھی مہربانی ہے, شکریہ. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ نالوں سے بارش کے پانی کا اوور فلو ہونے کی اصل وجہ نالے کے اطراف میں قائم تجاوزات ہیں. یہ کچھ تجاوزات بھی بنے ہوئے ہیں نالے کے کنارے پہ جو ہے یہ کہیں 300 میٹر تک نالا تھا, وہاں صرف ابھی 3 میٹر نالا رہ گیا ہے. وہاں پہ آپ خود بتائیں پانی کیسے نکلے گا. شہریوں کا کہنا تھا کہ وفاقی و صوبائی حکومتوں کو ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے شہر کے مسائل کو حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے. شہر قائد کے ندی نالوں کی صفائی کے کام سے شہری خوش بھی ہیں تو وہیں پر پریشان بھی ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر حکومت ان ندی نالوں کی صفائی کرتی تو بارش کے دوران سیلابی صورتحال پیش نہ ہوتی. کیمرہ مین سراج عباس کے ساتھ اشرف سولنگی, سچ ٹی وی, کراچی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنی عمران خان کے دور میں ہو رہی ہے. مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. APC کے تاریخی فیصلے مستقبل پر اہم اثرات مرتب کریں گے. بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی اور عید کی مبارکباد دی. ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال اور APC کے انعقاد کے متعلق بات چیت کی. اس موقع پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اب اپوزیشن کی امیدوں کا مرکز بن چکی ہے, اس لیے ملک کو نااہل حکومت سے بچانے کے لیے اپوزیشن کا غیر معمولی کردار ناگزیر ہے. ملک کی تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنی عمران خان کے دور میں ہو رہی ہے. مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. ملک بھر میں کرونا کیسز میں ریکارڈ کمی آنے کے بعد پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا. پیر تا جمعہ کاروباری مراکز کھلے رکھنے کی اجازت دے دی گئی. عوامی مقامات بند رہیں گے. 5 اگست کو یوم استحصال کی ریلیوں کی بھی اجازت ہوگی. توڑتی مہلک وبا زندگی کا پیام بن گئی. پنجاب کے مختلف علاقوں میں عائد کرونا پابندیاں نرم کر دی گئیں. صوبائی حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر کے معمول کی زندگی بحال کرنے کا اعلان کیا تو غم روزگار کے ستائے سفید پوش افراد کے چہرے بھی کھل اٹھے. محکمہ صحت کے حکام نے کہا کہ مویشی منڈیوں میں آئے خریداروں کی سمارٹ سیمپلنگ کے حیران کن نتائج برآمد ہوئے. احتیاطی تدابیر کے پیش نظر فی الحال تفریح گاہ اور عوامی مقامات بند رہیں گے. پیر تا جمعہ صبح 9 سے شام 7 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی. 5 اگست کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی ریلیوں کی بھی اجازت ہوگی. وفاقی دارالحکومت میں پینے کے پانی کی طلب اور رسد کے بڑھتے مسائل پر قابو پانے کے لیے شہری حکومت سرگرم ہو گئی. ڈپٹی میئر اسلام آباد ذیشان شاہ نقوی نے متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ کر کے متعلقہ حکام کو 3 دن کے اور معاملات حل کرنے کی ہدایت کر دی ہے.
शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में पीने के साफ पानी का हसूल आसान बनाने के लिए शहरी हुकूमत सरगर्म हो गई। पानी के बढ़ते मसाइल को हल करने के लिए डिप्टी मेयर इस्लामाबाद सैयद ज़िशान शाह नकवी ने मुतासरा इलाकों के हंगामी दौरे किए और मुकामी अफराद की शिकायत पर I9 और I10 टैंकर इंक्वायरी का दौरा किया। आप लोग भी कुछ काम करो ना यार, कि मैंने आके 10 बजे तक बंदे पूरे किए, वो भी उनको डराया धमकाया। एटलीस्ट यार मेरा काम ये तो नहीं है ना कि मैं यही काम करूँ। शहरियों की जानब से शिकायत दफ्तर के अमले के गैर जिम्मेदारी और शहरियों के साथ बुरा सलूक से मुतल्लिक शिकायत का नोटिस लेते हुए डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ने मुतलका हुकाम को मौके पर तलब कर लिया और गैर हाजिर अमले को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकामात दिए। डिप्टी मेयर ज़िशान नकवी ने गैर जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हदायत करते हुए इंचार्ज वाटर टैंकर सप्लाई को 3 रोज में मामलात हल करने की भी हदायत की। आगे आ जाओ हेल्पर ये ना करें, हेल्पर का लिखें। सैयद ज़िशान नकवी का कहना था कि पानी बुनियादी जरूरत है, लोगों के घरों में पानी फौरी तौर पर पहुंचाया जाएगा और इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी कनेक्शंस को भी फौरी तौर पर मुनक़ता करने के अहकामात दिए। बासर अफराद ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। नौजवान से बदला लेने के लिए उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, गले में फंदा डालकर घुमाया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद के नवाई गांव में बासर अफराद ने नौजवान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुखालफीन 22 साला नौजवान को गले में फंदा डालकर घसीटते रहे। ताकत के नशे में चूर मुल्जिमान अपने जुर्म का सबूत भी आप ही कैमरे की आंख में महफूज करते रहे। जुर्म का निशाना बनने वाले नौजवान का चंद रोज कबल मुल्जिमान से झगड़ा हुआ था। बदले की आग में जलते मुल्जिमान ने लड़ाई का बदला लेने की खातिर नौजवान को मौका ताक कर धर लिया। पुलिस हुकाम ने वाक़ये की FIR दर्ज कर ली है। मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ईद बाकी, मौजें खत्म हो गईं। इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आने लगी, बाजारों में चहल पहल है और सरकारी दफातर भी खुल गए हैं। रिपोर्ट कर रही है सैरिश खान। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद इस्लामाबाद में मामूलाते जिंदगी बहाल होने लगे। बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई, सरकारी दफातर भी खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद में तकरीबन तमाम परदेशी होते हैं, कोई मुल्तान से है, कोई कराची से है, कोई कोटा से है, बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो हम मकामी लोग सिर्फ रह जाते हैं, बाकी रौनकें बहाल होने में 2-4 दिन इंशाल्लाह लग जाएंगे। मोस्टली लोग जो है ना आउट ऑफ सिटी रहते हैं, ठीक है, वो वापस अपने घरों को चले जाते हैं। ज़्यादा मकामी लोग नहीं है। ईद के दिनों में काफ़ी रौनकें मान पड़ी होती हैं, इधर कोई भी नहीं होता। इस्लामाबाद के बासी कहते हैं कि हर साल ईद पर इस शहर की रौनकें मान पड़ जाती हैं। ईद पर अपने आबाई घरों को जाने वाले परदेसियों की इस्लामाबाद वापसी के बाद ही यहाँ की रौनकें मुकम्मल बहाल होंगी। इस्लामाबाद ठहरा परदेसियों का शहर। इस्लामाबाद के बासी कहते हैं कि ईद हो या कोई और त्यौहार, यहाँ के परदेसी इस शहर की रौनकें अपने साथ ले जाते हैं। शहर की रौनकें बहाल होने में यकीनन वक्त लगता है। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। ईद कुर्बान हो और तिक्के कबाब ना खाए जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि गुजरांवाला के शहरियों का कहना है कि बकरा ईद तिक्के पार्टियों के बगैर अधूरी रह जाती है। ऐसे ही तिक्का पार्टी का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज शहजाद रफीक। जी शहजाद। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि बकरा ईद हो और तिक्का पार्टी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बकरा ईद पर तिक्का पार्टी के बगैर ईद का मजा अधूरा रहता है। मैं भी एक ऐसी पार्टी में मौजूद हूँ जहाँ पर यार दोस्त इकट्ठे हैं, तिक्के कबाब उड़ाए जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कैसा एंजॉय हो रहा है? जी बिल्कुल, 2 दिन तो हम कुर्बानी और मेहमानों की आमदोरफ्त में मसरूफ रहे हैं, तो आज ईद का 3रा दिन है। तो दोस्त तो सब इकट्ठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बकरा ईद हो और तिक्का पार्टी ना हो तो मजा नहीं बनता। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। बिल्कुल ऐसा ही है कि बकरा ईद और तिक्का पार्टी ना हो, उसके बगैर ईद फीकी है। एक और दोस्त से बात करते हैं। आप बताएं, कैसा एंजॉय हो रहा है? देखें जी, बहुत मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम। और ये मोहब्बतें बांटने और मोहब्बतें समेटने का बड़ा जबरदस्त मौका है और सब दोस्तों को इसका एहतमाम करना चाहिए और जिस तरह ये किया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने इनकी भी बात सुनी। बिल्कुल, ईद का जो दिन है ये प्यार, मोहब्बत और एहसार का नाम है, मोहब्बतें बांटने का नाम ही ईद है। गुजरांवाला के शहरी तो वैसे ही बहाना ढूंढते हैं खाने का, और उन्होंने इस बकरा ईद पर तिक्के कबाब की महफिल सजाई हुई है। जी शुक्रिया शहजाद।
کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کی گاڑی جڑواں شہروں میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس وقت فیض آباد پر لوگوں کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سہیل راجہ، مزید ان سے جانیں گے۔ جی سہیل، بتائیے گا کیا کہنا ہے پنڈی کے شہریوں کا؟ بالکل 5 اگست کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ ڈیجیٹل گاڑی ایک یہاں پر کھڑی کی گئی ہے جس میں ملی نغمہ جاری کیا گیا، نیا ملی نغمہ جاری کیا گیا ہے جو یہاں پر جو شہریوں کو سنایا جا رہا ہے۔ راولپنڈی کے جڑواں شہروں میں یہ گاڑی جو ہے سارا دن گھومتی رہی ہے اور شہری جو ہے وہ یہاں لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی زیادہ خیال کر رہے ہیں۔ جی آپ بتائیں جی، کشمیر عوام کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان، جو کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کا بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ انڈیا کا مودی جو ظلم کر رہا ہے انشاءاللہ وہ یہ سوچ لے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا انشاءاللہ انتقام یہ لوگ لیں گے۔ جی بالکل، آپ بتائیں جی، جو کشمیری عوام سے بچوں سے جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی آج کل جو کشمیر ہمارے بھائی بہنوں سے جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کا بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم فوج کے شانہ بشانہ کریں اور پاکستان کشمیر بنے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، آپ نے سنا شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو فیض آباد میں موجود ہے اور کشمیری عوام کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہم 70 سال سے جو کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، ہمارے دل جو ہے کشمیری عوام بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور کشمیر جلد کشمیر بنے گا پاکستان۔ جی شکریہ سہیل راجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے غیر قانونی اقدامات کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ 5 اگست 2019 سے اب تک 214 کشمیریوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ ہزاروں افراد بھارتی فوج کی فائرنگ سے زخمی بھی ہوئے۔ 5 اگست کے بعد مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں بسنے والوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 1 سال کے دوران 214 کشمیری نوجوانوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ 1390 سے زائد کشمیری قابض فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہوئے۔ قابض فوج کے ہاتھوں رواں سال جنوری سے اب تک نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں 172 افراد شہید ہوئے۔ آج کشمیریوں کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ 12 ماہ کے دوران 13,680 کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا۔ رواں سال جولائی میں نام نہاد سرچ آپریشن اور جعلی مقابلوں کے دوران 24 کشمیری شہید ہوئے۔ 3 سالہ معصوم بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ جولائی میں 3 کشمیری نوجوانوں کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ قابض فوج کے ہاتھوں جون میں 54 کشمیری نوجوان شہید ہوئے۔ مئی میں 21 کشمیریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ قابض فوج نے ماہ اپریل میں انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے 2 بچوں اور خاتون سمیت 33 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ 152 افراد کو بھی زخمی کر دیا۔ ماہ اپریل میں سیاسی کارکنوں سمیت 845 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 2 بچے یتیم اور 1 خاتون بیوہ ہوئی۔ ظالم فوج نے 44 گھروں کو بھی مسمار کیا۔ بھارتی فورسز 5 اگست کے بعد کشمیریوں کے گھروں کو بھی جلا رہی ہے، انہیں توڑ پھوڑ کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج نے بڑے پیمانے پر لوٹ مار بھی کی، لوگوں سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ آزادی کے لیے اٹھتی آوازوں کو دبانے کے لیے سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ لے کے رہیں گے آزادی کے نعرے، بھارت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حریت رہنماؤں، سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں، مذہبی سربراہوں، صحافیوں، تاجروں، وکلا اور سول سوسائٹی کے ممبرز، نوجوانوں اور کارکنوں کو 5 اگست 2019 کے بعد یا اس سے قبل گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی بھی تہاڑ اور ہندوستان اور کشمیر کی دیگر جیلوں میں بند ہیں۔ یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، محمد اشرف، مسرت بٹ، سید آسیہ اندرابی، ناہید نسرین، فہمیدہ صوفی، نعیم احمد خان، سینئر حریت رہنما سید علی گیلانی اور میر وائس عمر فاروق سری نگر اور دیگر علاقوں میں نظر بند اور قید ہیں۔ تیز رفتار انٹرنیٹ پر جاری پابندی نے کشمیریوں کو تعلیم، کاروبار اور کرونا وائرس سے متعلق مفید مقامی اور عالمی معلومات سے محروم کر دیا ہے۔ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ 4G خدمات معطل کر دی تھی۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی حیثیت کو تبدیل کرنے میں مصروف ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہزاروں ہندوستانیوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پریس کی آزادی مستقل خطرے میں ہے، جہاں صحافیوں کو حراست میں لیا جاتا ہے اور انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ ظالمانہ فوجی لاک ڈاؤن نے مقبوضہ کشمیر کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا ہے۔ پچھلے 12 مہینوں کا بدترین محاصرہ کشمیری عوام کی آزادی کے جذبات کو زیر کرنے میں ناکام رہا ہے۔
EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन इटली और अवाम दोस्त ग्रुप इटली के ज़ेरे तमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लॉर्ड नज़ीर अहमद समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कश्मीर कॉन्फ्रेंस में इटली के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी, कश्मीरी, इटालियन, सिख और पाकिस्तान की सियासी और समाजी तंजीमों के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शाहरुख खान ने मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारतीय नाजायज कब्जे की शदीद मजम्मत की। मुकर्ररीन ने मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफवर्जियों पर अक़वाम आलम की खामोशी को मुजरिमाना फेल करार दिया। पाकिस्तान की जानिब कश्मीरियों की गैर मशरूत हिमायत को खराज तहसीन पेश किया गया। मेरे अल्लाह ने धरती पे उतारा कश्मीर हमारा, जिसको मेरे अल्लाह ने धरती पे उतारा कश्मीर हमारा। हर एक नजारा लगे जन्नत का नजारा कश्मीर हमारा, जिसको मेरे अल्लाह ने धरती पे उतारा कश्मीर हमारा। सच न्यूज में फिर वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।